السلام علیکم ناظرین، آج بروز جمعہ بعد ظہر حضرت شیخ مولانا اسماعیل گودرہ صاحب دامت برکاتہم نے خطاب فرمایا۔ ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر سے شورا جماعت آفیشیل کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج حضرت نے اس عنوان پر بات کی، اگر دنیا میں کوئی انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیندار بننا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا، سیکھ کر دین زندگی میں لائے گا، اس کی دنیا اور آخرت خوشگوار بنے گی اور پرسکون اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، چلیے حضرت کا بیان سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ عزائم اور جذبے پیدا ہوں کہ ہم بھی اپنے آپ کو دیندار کیسے بنائیں۔ اس لیے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی شانہ نے ہمارے آقا، ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ دے کر لوگوں کو فرمایا، جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ قیامت تک کا انسان، آنے والا انسان، چاہے وہ کہیں کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، ہند و پاک کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اور زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ دیندار بنے، دین کو زندگی میں محنت کر کے داخل کرے تو یہ کامیاب ہوگا، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو۔ اور جو بھی انسان دین سے دور رہ کر اور دین کو چھوڑ کر دنیا میں محنت کر کے چاہے کتنی ہی دنیا اپنے پاس حاصل کر لے، کسی حال میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، اسے پرسکون زندگی نہیں مل سکتی، اطمینان کی زندگی سے نہیں مل سکتی۔ ہاں، خوشحال زندگی دینے کا وعدہ اللہ کا قرآن میں یہی ہے، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جی ہاں، ہماری زندگی کے بننے کے اسباب تو ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ باہر کے جو اسباب ہیں اس سے زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ پر واقعات بیان کیے ہیں جن کے پاس دنیا کے اسباب تھے، دین نہیں تھا، اللہ نے انہیں کیسے ہلاک کیا۔ ہاں، قرآن پاک میں قوم نوح کا واقعہ ہے۔ قوم نوح وہ قوم ہے جس کی اکثریت کی وہ اکثر کرے قوم ہے، لیکن حضرت علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا دین قبول کر لو اور اللہ کے دین کی وجہ زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو تم نے اللہ کا دین چھوڑ کر زندگی گزارنے کی جو راہ تم نے اختیار کی ہے، یہ تمہاری ہلاکت کا راستہ ہے۔ ایک دو دن نہیں سمجھایا، 950 سال تک سمجھایا۔ ہاں، آدمی کے ہر بات سمجھنے جلدی آتی نہیں ہے، شیطان کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہاں، شیطان کہتا ہے نماز چھوڑ دو، خود دکان میں لگے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ شیطان نے تو قسم کھائی ہے کہ میں اس آدم کی اولاد کو قیامت تک راہ راست سے گمراہ کرتا ہی رہوں گا، اور میں انہیں پر محنت کرتا ہی رہوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا انہیں بہکانے کے لیے، انہیں حق راستے سے ہٹانے کے لیے، اور قسم کھائی ہے اس نے کہ میں اس آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا، اس نے قسم کھائی ہے، تو اپنی پوری محنت کرتا ہے۔ ہاں،
اللہ نے قرآن پاک میں دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. کام کھول ہو، جو بھی شیطان کی پارٹی میں شامل ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا. ہاں، اور ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا اللہ انہیں کامیاب کرے گا، وہ چاہے غریب ہو. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہر نبی ہر زمانے میں دین کی دعوت لے کر آئے، اور ہر نبی کا ایک ہی بول تھا اور ایک ہی دعوت تھی کہ اے لوگوں، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا وہ چاہتا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی کی دعوت ہے ہر زمانے میں اور ہر ایک کے لیے. چاہے وہ فرعون کے پاس آئے تو ان کے پاس یہ دعوت یہی تھی کہ اللہ کو مان، اللہ کی مان، کامیاب ہوگا. قارون مالدار تھا، مال والا تھا، ہاں، لیکن اس کو بھی یہی دعوت تھی حضرت موسیٰ کی کہ اللہ کی مان، اللہ کو مان، وہ تیرا رب ہے جیسا کہ وہ تیرا رب ہے، وہ ایسا مان اور اس کی مان. اور مال میں جو اس نے حقوق بتائے اس کو ادا کر تو کامیاب ہو جائے گا. لیکن نہ فرعون میں کو سمجھ میں آئی نہ قارون کو سمجھ میں آئی. اللہ نے دونوں کو اپنی قدرت سے ہلاک کیا ہے. قارون کو اس کے مال اور اسباب کے ساتھ اللہ نے زمین میں پھنسایا. اللہ کی قدرت سے اس کو اللہ نے ڈبویا بغیر پانی کے. عام طور پر آدمی پانی میں ڈوبتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے قارون کو زمین میں ڈبایا. پانی میں ڈوبا ہوا انسان تو 3 دن کے بعد باہر آ جاتا ہے کھول کر. لیکن فرعون کے اور قارون کے بارے اللہ نے فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین میں دھستا ہی جائے گا، باہر آنے کا سوال نہیں ہے. ہمارے بزرگ تھے مولانا عیسیٰ صاحب، وہ جماعت کو لے کر گئے مصر میں، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ قارون کو اللہ نے دھسایا، کہاں دھسائی وہ جگہ تم کو پتا کیا ہے تو مجھے دکھانے لے چلو سب. تو ان کے ساتھ وہ جہاں قارون کو اللہ نے دھسایا تھا وہاں گئے تو فرمایا کہ مصر شہر کا جو گٹر کا پانی پورا وہیں جاتا ہے جہاں اللہ نے قارون کو دھسایا ہے، اور اب تک جا رہا ہے پانی اندر. اللہ کی قدرت کا مارا ہوا اور جیساؤں کا دبا ہوا باہر نہیں آتا. اللہ نے ناکام کیا قارون کو مال میں. قارون کا واقعہ اللہ نے قرآن بیان کیا ہمارے مالداروں کے لیے نا. قرآن پاک پر قارون کا واقعہ بیان کیا کہ تم اپنے مال کی گھمنڈ میں نہ رہو. جب تک میں اللہ دین دے گا دین ملے گی، لیکن اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ نے وہ وقت آگے اللہ کیا ہے جہاں تمہاری ڈھیل کا وقت زمانہ ختم ہوگا تو اللہ تمہیں تمہارے مال کے نشوں میں ختم کرے گا، جیسے اللہ نے قارون کو ختم کیا. اللہ نے قارون کو مال دیا اور مال دے کر اللہ نے حکم دیا وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، میں نے تجھے مال اس لیے دیا تھا کہ آخرت بنا. وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ مال کے ذریعے تو اپنی آخرت کی زندگی بنانے کی فکر کر. اولا تنس نصیبک من الدنیا، تیری زندگی کی ضرورت ہے تو زندگی کی ضرورت بھی پوری کر لیجو، لیکن مال کے ذریعے اپنی آخرت برباد مت کر. واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے خدا کی مخلوق پر احسان کر، خدا کی مخلوق پر خرچ کر. ہاں، وقت
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اس امت کے مالداروں کے لیے خدا کا پیغام ہے کہ اور مالداروں مال کے نشے سے نکلو اور تم اپنے مال سے اپنی آخرت بناؤ. اللہ نے تمہیں مال تمہاری آخرت بنانے کے لیے دیا ہے اور تم اپنی ضرورتوں کو بھی پوری کر لو. اسی لیے بھائیو، قارون کا واقعہ خدا نے قرآن میں بیان کیا، فرعون کا واقعہ خدا نے قرآن میں بیان کیا. اس امت کے میرے دوستوں ملکوں کے چلانے والوں کے لیے خدا نے فرعون کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون یہ پر نہ جاؤ. جیسے فرعون نے اپنے ملک کے نشے میں اللہ کو بھلایا، اللہ کا انکار کیا اور پھر اپنے آپ کو سب کچھ بکیتا، کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، مجھے رب مانو. انا ربکم الاعلی. ہاں، آج کے مسلمان جو ملک چلانے والے ہیں خدا کا ان کے پیغام ہے اور فرعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ فرعون یہ کرنے جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا انجام ہوا ہے. اپنی طاقت کی گھمنڈ میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے اس امت کے لیے اللہ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا ہے قرآن میں. جو قوم یہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، کون ہمارا بات پالٹی کا کر سکتا ہے، یہ کہتا تھا فرعون. قوم عاد یہ کہہ رہی تھی من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمارا کون پالٹی کا کر سکتا ہے. حضرت حود سمجھاتے تھے سمجھ لو تمہاری قوت تمہیں کام نہیں دے گی، اور اللہ نے بھی ان کو سمجھایا حضرت حود علیہ السلام کے ذریعے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد من قوة، کیا یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، جب چاہے گا اپنے خدا سے ہلاک کر دے گا ان کو. جب ان کا بھی وقت پورا ہو گیا، جیل کا وہ زمانہ پورا ہو گیا، پھر اللہ کا حکم آ گیا. اللہ نے ہوا سے کہا چلو ان کے پر انہیں ختم کرو. پوری ہوا کو خدا نے نہیں بھیجا ان پر، تھوڑی ہوا کا طوفان بھیجا ہے. قرآن پاک میں اللہ بیان کرتے ہیں فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعرہ. ہم نے ان پر ایسی ہوا کا طوفان بھیجا کہ اس ہوا نے انہیں زمین سے اٹھایا اور اٹھاتے تو پٹ کر زمین پر. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعرہ. جیسے کھجور کے تناور درخت میرے دوستو ہوا کے طوفان سے زمین سے جڑوں سے اکھڑ کر نیچے گرتے ہیں، ایسے اللہ نے انہیں زمین سے اٹھایا ہوا کے ذریعے اور پہاڑوں کی چٹانوں سے ان کے سروں کو پٹکا اور وہیں سے خدا نے پچھاڑا اور زمین پر اس طرح گرے جیسے نہیں تو کھجور کے درخت ہوا کے طوفان میں میرے دوستوں نیچے گرتے ہیں. فارسلنا علیہم، سب علیہم و سمان لیا، ہم نے ہوا کی طوفان ان کے اندر 7 رات اور 8 دن بھیجا. 2 گھنٹے نہیں، ابھی تو 4-5 گھنٹے میں ڈر جاتا ہے آدمی، اور اتنا طوفان نہیں، تھوڑا سا طوفان. 8 دن کا ہوا کا طوفان آیا ہو، کیا ہوگا ان کا؟ ایک کو بھی اللہ نہیں چھوڑا. اس امت کے لیے خدا کے لیے کیسا کہ عبرت ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یہ ہم نے جو قرآن میں واقعہ بیان کی انسان قوموں کے، وہ تمہاری عبرت کے لیے کیے ہیں کہ دیکھو سمجھو، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جن کا انجام ہوا ہے.
کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اس زمانے کی ٹیکنالوجی، وہ پہاڑوں کو کریت کر مکان بناتے تھے پہاڑوں میں۔ قوم سمود کو دھوکہ یہ لگا کہ قوم نوح کو اللہ نے پانی سے ڈبو دیا اور قوم عاد کو ہوائی طوفان ختم کیا، ہم تو اپنے مکان پہاڑوں میں بنائیں گے، وہاں کہاں سے میں الگ ہوں گے۔ یہ بڑا انسان کی عقل مندی نہیں، یعنی یہ انسان کی عقل جاتی ہے تو ایسا سوچتا ہے۔ جیسے ابھی آج کے انسان زمین دو بناتے ہیں تاکہ ہم مرے نہ، لیکن خبیث کہ نادان یہ میرے دوستوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مارنے کے لیے خدا کے لیے زمین کو اتنا ہلانا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے پہاڑوں میں اپنے مکان بنائے اور اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنے آپ کو صحیح رخ پر ڈالنے کی فکر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی ہے، وقت بھی آ گیا، اللہ نے انہیں وہی کے وہیں پچھاڑا ختم کیا۔ ایک فرشتے سے کہا ایک چیخ لگاؤ، خطرناک چیخ ایسی لگائی فرشتے نے کہ ان کے گلے کے کٹ کر ختم ہو گئے وہیں کے وہیں۔ پارس اللہ نے صیحہ چیخ۔ قوم سبا کھیتی باڑی کرنے والی ایگریکلچر والے تھے، ان کو اللہ نے باغات دیے تھے اور باغات کو پانی پلانے کے لیے اس زمانے میں اللہ نے تو سجائی تھی کہ ڈیم بناؤ۔ ڈیم کوئی آج تک کی بات نہیں ہے۔ قوم سبا نے اپنی کھیتوں کو پانی پلانے کے لیے ڈیم بنا۔ ابھی بھی یمن میں جاؤ گے وہ ڈیم کے اثرات موجود ہیں، اور یمن سے لے کر شام تک ان کے پورے باغات تھے، ان باغات کو پانی دیا جاتا تھا۔ اور لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ کہ قوم سبا میں تمہارے اللہ نے اس واقعے میں اللہ نے عبرت رکھی ہے کہ قوم سبا اللہ نے پیدا کیا تھا اور ان کے لیے ان کے پاس باغات تھے، جنتان یمین و شمال، داہنے اور بائیں ان کے باغات لگے ہوئے تھے، اور ان باغات میں قسم قسم کے پھل تھے، اور اتنے پھل تھے کہ اگر ایک خاتون اپنے سر پر خالی ٹوکرا لے کے چلتی تھی تو اوپر سے پھل گر کر وہ ٹوکرا بن جاتا تھا، اس کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاں، جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم، اللہ نے تم کو روزی دی، کھاؤ، بات پہلے نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت جس مقصد کے لیے اللہ نے دی اس میں لگاؤ، کھا کر جو طاقت پیدا ہو اس طاقت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو، نافرمانی میں نہیں، گھومنے پھرنے میں نہیں۔ ہاں، اللہ کی اطاعت اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے تو تمہیں اللہ اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں گھومنے پھرنے سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں ہماری اطاعت کی پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہماری اطاعت کرو، اللہ کی دی طاقت ہے، گھمنڈ میں کرو، اکڑا کے نہ چلو، غریبوں کو نہ ستاؤ، خدا کی مخلوق کو ظلم نہ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تاجر گزار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہے اور پڑوسیوں کو خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ تو جہنم کے راستے میں جا رہا ہے۔
اللہ کے لیے قسم کر فرمائیے کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. گاڑیاں رکھنے کے بہت شوق ہے، گاڑیاں رکھو، لیکن گاڑیاں رکھنے سے پہلے گاڑیوں کو رکھنے کی جگہ سوچو. ایسا تو نہیں ہے میری گاڑی سے میرے گلی میں رکھ کر خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. ابھی ہم آ رہے تھے تو آٹو رکشا والے موڑ پر، ہمیں ملنا تھا موڑ پر، دونوں رکشا لے کے کھڑے ہیں اور ٹریفک جام ہو رہی ہے اور ان کو پتا انہیں پرواہ بھی نہیں ہے. پولیس نے آ کے ہٹایا ان کو وہاں سے. یہ مسلمان کی زندگی ہے؟ مسلمان مجلس جیتا ہے؟ ارے اس کے نبی نے تو اسے کہا کہ اگر تم رستے پہ چلتے ہو تو رستے کا بھی حق ادا کرو. رستے پہ کھڑے ہو جائے، وہاں پر تمہیں کسی وجہ سے رکنے کی ضرورت پڑی ہے تو اس کا حق ادا کرو. یہ روڈ ہمارے لیے، سب کے لیے ہے. تو میرے بھائی میرے عزیز ہو، قرآن پاک میں اللہ نے قوم سبا کے واقعہ کو بیان کیا ہے کہ کھاؤ، اللہ کی نعمت کر کھاؤ، ہاں لیکن کھا کر شکر ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، خدا کی نافرمانی نہ کرو، نمازیں مت چھوڑو، بے حیائی کی زندگی اختیار نہ کرو، خدا کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. اللہ نے فرعون کو یہی کہا تھا کہ زمین پر فساد مت پھیلا، انجام برا ہوگا تیرا. فارسلنا علیہم، اللہ نے ان کے پاس سیل، اللہ نے جو ڈیم انہوں نے اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے ڈیم بنایا تھا، اسی پانی کو اللہ نے سیلاب کی شکل دی. فارسلنا علیہم سیل عظیم، سیل عظم، ان کا جو ڈیم تھا واریم ڈیم تھا، اس عظیم ڈیم سے اللہ نے سیلاب بھیجا. وہ تمام باغات کو اللہ نے پانی کے ذریعے ختم کر دیا. فارسلنا علیہم سیل العظیم وبدلناہم بجنتین، جنتین ذواتي اکل خمط وعسل وشیء من صدر خلیل، ان کے تمام پھلوں کے باغات کو ختم کر کے پیلو کا درخت چھوڑا اور کھٹے بے دوست بیر کا کچھ درخت چھوڑے اور جاؤ کا درخت چھوڑا، باقی کوئی درخت نہیں رہا، ختم. اللہ جانتا ہے جس پانی کو یہ انسان سمجھتا ہے میں اپنے کھیتوں کو سیراب کروں گا، وہ سیراب جب تک وہ کرنے دے گا ہوگا، ورنہ اسی پانی کو سیلاب کی شکل دے گا ہو. کون روکے گا ان کو؟ اس لیے قرآن پاک میں جتنے واقعات بیان کیے ہیں اس امت کی عبرت کے لیے ہے کہ اس سے عبرت لو. اور آپ آزاد دیکھتے ہیں، آپ گاڑی لے کے چلتے ہیں، راستے میں کوئی خطرہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ وہاں کوئی چیز رکھ دیتی ہے کہ دیکھو یہ خطرہ یہاں سمجھ کے چلو. ہاں، قرآن میں جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں یہ خطرے کے واقعات ہیں کہ دیکھو ان کے جیسے مت بننا ورنہ تمہارا بھی انجام ہوگا جو ان کا انجام ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی کامیابی، یہ تو دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، یہ تو میرے دوستوں 50 60 70 سال کے بعد آدمی چلا جاتا ہے دنیا کو چھوڑ کر. لیکن میرے دوستوں موت کے بعد کی جو حقیقی زندگی شروع ہوگی، اس حقیقی زندگی کا مسئلہ میرے دوستوں بڑا چوکھنا کرنے والا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو سامنے چلے. اس لیے کہ وہاں کا ناکام ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا اور وہاں کا کامیاب ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. دنیا میں تو طبیعت تھوڑی دیر کے لیے آتی پھر چلی جاتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. جنہیں خدا جہنم میں ڈالے گا، قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم میں چیخیں گے تکلیف کے مارے اور کہ ربنا اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے. تو ہمیں جہنم سے نکالے گا تو اب تک جو ہم برے عمل کر کے آئے تھے وہ چھوڑ کر نیک عمل کریں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل, جو برے عمل ہم کر کے آئے ہیں اس کو چھوڑ کر نیک عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ, کیا ہم نے دنیا میں تمہیں نصیحت حاصل کرنے کی زندگی نہیں دی تھی اور تمہارے سامنے حالات تمہیں نہیں دیکھے تھے؟ اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر, اگر تم نصیحت لینا چاہتے تو لے سکتے تھے. اور اتنا ہی نہیں, ہم نے تمہیں ڈرانے کے لیے ہمارے نذیر بھیجے تھے, ڈرانے والے نبیوں کو بھیجے تھے. نبیوں کے بعد اس امت کے ایک فرد کو خدا نے اپنے نذیر کی ذمہ داری دی ہے. ہر مسلمان نذیر ہے, ہر مسلمان داعی ہے, اور خدا کی مخلوق کو خدا کی طرف بلانے والا ہے. تمہارے پاس ڈرائیور نہیں آئے تھے, ہمیں ڈرائیور ملا. ہمیں دوستوں گھر گھر میں جماعتیں جاتی ہے, گھر گھر میں گشت کر رہے ہیں. اور پھر آج کل تو میرے دوستوں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, میرے دوست ہر گھر میں ہر بات پہنچ رہی ہے موبائل کے ذریعے اور فون کے ذریعے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرائیور نہیں آیا. ہر گھر میں میرے دوستوں اللہ کا پیغام پہنچاتا. اللہ میاں وجاءکم النذیر, ہمارے پاس ہمارے ڈرانے والے آئے تھے اور تم نے ان کی بات کو نہیں مانا, نہیں سنا. فذوقوا, اب جہنم کے عذاب کو چکھو, اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ بات فرمائی کہ تمہیں اللہ نے چند موقع دیے ہیں, 5 موقع دیے ہیں, اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت بنا لو اور کچھ کر لو, ورنہ یہ موقع جب تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے پھر تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا. اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو ان کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ ایک اللہ نے چانس دیا ہے, ایک موقع دیا ہے اللہ نے, تو اس موقع کو موقع سمجھ کر کچھ کر لو. اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک, اللہ نے تجھے زندگی دی ہے, ایک موقع ہے, موت کے آنے سے پہلے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت بنا لے, اپنے ایمان کو بنا لے, اپنی زندگی کو برائیوں سے بچانے کی فکر کر لے, اپنے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر لے جو ایمان کی طاقت تجھے اللہ کی طاقت پر کھڑا کر دے, اور جو ایمان کی طاقت تجھے اللہ کی نافرمانی سے بچا دے. کچھ کر لے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا, نکلو اللہ کے راستے میں اور اپنا ایمان بناؤ. ایمان کی محنت اللہ کے نبی لے کر آئے, اور آپ نے اپنے ایک امت کو ایمان کی محنت میں اٹھایا, چاہے وہ فقیر سے چاہے وہ مالدار سے, سب کو. قرآن میں اللہ نے وہ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو اپنا ایسا ایمان بناؤ جیسا تم سے ایمان چاہتا اللہ میاں. میں تو مسلمان ہوں, مسلمان کے دعوے سے تھوڑا مسلمان بنے گا. مسلمان تو تب بنے گا جب تو اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کرے گا. اللہ کا قرآن میں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, او ایمان والو. یہ غیر مسلم کو نہیں کہہ رہا اللہ میاں, یہ خطاب مجھے اور آپ سے کہہ رہا اللہ میاں, او ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا چیتا آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا اللہ میاں.
مسجد میں آیا تو مسلمان بن کے آ گیا، سر پہ بیچے ٹوپی ڈال دی اور نماز پڑھ لی اور مسلمان بن کے آ گیا، اور مسجد کے باہر نکلا تو ٹوپی بھی سر میں دوستوں جیب میں گئی اور اسلام میں گئے اپنی جگہ پر۔ ایسا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ ہے پورے مسلمان بنو اور ہمیشہ کے لیے بنو، گھر میں بھی مسلمان، مسجد میں مسلمان، دکان پر بھی مسلمان، راستے پہ چلتے مسلمان، مسلمان عقل کے نہیں چلتا، مسلمان راستے میں رکاوٹ بنتا نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق کو جان کے چلتا ہے۔ معاشرت ہماری اسلام کی ہونی چاہیے، معاملات ہماری اسلامی ہونے چاہیے، اخلاق ہماری اسلامی ہونے چاہیے۔ ہم بات کرنے والے ہوں تو بات کرنے کا طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے اور تبسم کے ساتھ بات کر، اللہ تجھے صدقے کا ثواب دے گا۔ اور ہمارا تو کیا ہے، بات کرتا دیکھتا ہوں بھائی یہ تیرے سے بات اس کے سامنے تو دے، یہ کہ مسلمان کی زندگی ہے۔ اور بہت سے بدنصیب ایسے بھی ہیں جو ابا اور اماں کے سامنے بات کرو ان کے سامنے نہیں دیکھتے، حالانکہ اماں ابا کے چہرے کو تو اللہ کے دیکھنا وہ بھی سبزی کا ہلکا سا رکھتا ہے۔ دین سیکھا ہی نہیں ہے، یہ محنت کی ہے، دین سیکھو، اپنی زندگی میں دین لاؤ، تمہارا دین غیر مسلم کے سامنے تمہارا امتیاز بتا دے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ظالم نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کسی کو ستانے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں میرے دوستوں کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، اور ہم اس کو فخر کو ہمارے محلے کو بناتے ہیں۔ میرے بھائیا تو رحمت العالمین کا امتی ہے، تجھے تو خدا کی مخلوق پر رحم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور تجھے تو اخلاق کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے محلے میں وہ غیر مسلم بیچاری بڑھیا جا رہی ہو اور اس کے پاس سامان ہو تو ہمارے جوان کے دل میں بات آنی چاہیے یہ بڑھیا ہے، اس کو بیچاری کو سامان نہیں اٹھا سکتی، میں جوان ہوں، لا اس کا سامان اٹھا کر اس کو پہنچا دو۔ یہاں سے اللہ نے اس لیے ہے تاکہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ محلے میں ایک آدمی گزرتا ہے، محلے کی خاتون، مسلمان خاتون بیچاری اپنے آپ میں کہنے کے کھڑی ہے، لیکن اس کی آنکھ سے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بیچاری کھڑی ہے کسی کام کے لیے ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے، لاؤ میں جاؤں اور کہوں کہ کیا کچھ کام ہوتا ہے، لاؤ میں جاؤں، کھیلنے جائے گا، گھومنے جائے گا۔ میرے بھائی میرے عزیزو، یہ آنکھیں اللہ نے سے دی ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کے کام کیسے میں کام آ سکتا ہوں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سوچنے کے لیے کہ اتنا بڑا آسمان میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے خدا نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ بچوں کو مالدار تو بعد میں بناؤ، پہلے دیندار بناؤ۔ کوئی ایسا نادان باپ نہیں ہے جو بچے کو بندوق چلانا سکھانے سے پہلے بندوق دے دے۔ موٹر سائیکل چلانا سکھانے سے پہلے کبھی موٹر سائیکل نہیں دے گا باپ کہ نہیں، پہلے موٹر سائیکل چلانا سیکھ پھر پکڑو۔ اور آج کا مسلمان اپنے بچوں کو مالدار بنا دیتا ہے اور دیندار بناتا نہیں ہے۔ دیندار بنائے بغیر دکان میں بچھا دیا، کاروبار میں لگا دیا،
نہ اسے حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، پھر وہ میرے دوستو اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، جو ایمان انسان کو اپنی دکان پر حرام سے بچا دے اور حلال روزی پر ڈال دے۔ اتنا ایمان سیکھے بغیر دکان پر کیسے جائے گا آدمی؟ اور اتنا ایمان سکھائے بغیر اپنے اولاد کو آدمی دنیا کے کام کو کیوں کیسے سونپے گئے؟ اس وقت فرما کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ایمان کے بارے میں دھوکے میں ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے دھوکے سے نکلنا ہے کہ میرے پاس سکہ کھوٹا سکہ ہے، 5 روپے کی نوٹ بھی لیتے ہو تو دیکھتے ہو صحیح غلط ہے۔ کبھی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ میرا ایمان کیا ہے، صحیح غلط ہے، مجھے کیا کرنا؟ موت سے پہلے پہلے موقع ہے، اور موت سے پہلے پہلے موقع ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا اور غفلت پہ جتنے گزاری تو اللہ سے توبہ کر لے آدمی کہ اللہ معاف کر دے، میں نے بہت بڑی بھول کی ہے اور اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان دے دے۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ کوشش کرو گے تو دنیا ہم دیں گے تمہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا چاہے گا ہم اس کو جتنی چاہیں گے دے دیں گے، محنت کرے گا دیں گے، ایسا نہیں کہا گیا، اس کی مقدر کی ہے دے دے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہیں گے اتنا دے دیں گے، اور جس کی لیے چاہیں گے اتنا کر دیں گے۔ ہاں، لیکن آخرت کے بارے میں کیا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا، اور جو اپنی آخرت بنانا چاہے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا۔ یہاں ہم نے الٹا کر دیا ہے، دنیا کے ہمارے روزگار دے بھائی، اور دکان کھولے گا، محنت کرے گا اور دعا کرائے گا، اور دن کے بعد اللہ مجھے ہدایت دے دے، بس اتنا کہہ کے سوچے گا ہاں ماشاء اللہ، اور جائے گا کہاں؟ نافرمانی کے راستے پر جانا ہے۔ لاہور میں لاہور جانا ہے تو لاہور کی گاڑی چھوڑ کر بیٹھا ہے اور دوسری لائن کی گاڑی میں، اور حضرت سے دعا کریے اللہ مجھے آرام سے راہ سے پہنچا دے، اور پا جائے تیرا پگلا پر چھوڑ، تو کبھی تیرے لاہور نہیں پہنچے گا۔ اور کیسے ہی بزرگوں کے پاس جا کے دعا کرا، ابھی بھی اجتماع میں ہیں، وہ سنیں گے، روئیں گے بھی، دعا بھی کریں گے، لیکن اللہ کے راستے کی میرا ایمان بنے، اس کی محنت یہ کلے میں جاؤں نہیں، ہاتھ میرے دعا کر اور جا رہا کہ اکثر، حالانکہ ہدایت اور ایمان کے لیے تو محنت شرط ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت مجاہدہ کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے۔ لیکن ایمان کی تمناؤں کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان تو ایک حقیقت ہے، اور وہ محنت اور قربانی سے وہ ایمان اللہ دیتے ہیں، جیسے اللہ نے صحابہ کو قربانیوں کے ساتھ اللہ نے انہیں ایمان دیا۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دھوکے سے نکلو، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، تمہارا ایمان کا سکہ کھوٹا ہے۔ جو ایمان تمہیں بحران نہیں چھڑا سکتا، جو ایمان تمہیں خدا کے فرائض پر کھڑا نہیں کر سکتا، یہ ایمان کھوٹا ایمان ہے۔ اب اس حال میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کسی دکان پر تشریف لے گئے اور روپیہ دیا تو دکاندار نے کہا حضرت یہ تو غلط ہے، کھوٹا روپیہ ہے۔ جہاں کھوٹا روپیہ سنا ہو ایک دم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔
ان کے مریدین جو ساتھ تھے ہوش میں لائے، اور ہوش میں آنے کے بعد کہا حضرت اس میں کیا ہوا، اگر روپیہ 1 روپیہ کھوٹا تو دوسرا دے دیں گے، اس میں آپ کو اتنا اثر ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے؟ روپیے کے کھوٹے ہونے کی بنیاد پہ میں بے ہوش نہیں ہوا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ روپیہ کھوٹا ہے کچھ نہیں ملے گا، تو مجھے آخرت یاد آ گئی کہ اگر آخرت میں اللہ نے کہا تیرے اعمال کھوٹے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے ہر مسلمان سے وہ ایمان مانگا ہے جو ایمان صحابہ کا تھا۔ ایمان صحابہ والا ایمان لاؤ، ہمارے وہ مقبول ہے۔ وہی عقید لهم آمنوا كما آمن الناس، منافقین سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ۔ کبھی پوچھا کسی ملی صاحب کے پاس کہ حضرت میرے ایمان کا حال کیا ہے پتا نہیں؟ دیکھو جب نماز بھی کبھی نہیں جا کے دکھائی مول صاحب سے کہ مول صاحب میری نماز دیکھ لو، میری نماز صحیح ہے غلط ہے۔ وہ بچپنے میں مکتب میں جو استاد نے نماز سکھائی وہی نماز چل رہی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت شریف کی نمازیں ہیں، انہوں نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی۔ اللہ کا نبی جا کر اللہ کے نبی کو دکھایا کہ میری نماز صحیح نہیں ہے کہ لیکن اللہ کے نبی کا دنیا سے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو پھر اپنے نانا کے پاس خلیفہ تھے، نانا کے پاس گئے کہ نانا جی میری نماز دیکھ لو، اس میں کوئی بھول تو نہیں ہے۔ پھر حضرت شریف کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو ان کے پاس گئے کہ میری نماز دیکھ لیجیے، میری نماز کوئی غلط تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کی اس محنت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے کلمے کو سیکھو، اپنی نماز کو صحیح بناؤ، تو جو نماز تمہارے نبی نے تم سے مانگی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امتی سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ سنت کے مطابق رکوع، سنت کے مطابق سجدہ، سنت کے مطابق قرات۔ ہمارے کبھی جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی قرآن پاک کو ایک ایک حرف جدا کر کے پڑھتے تھے، فرینٹڈ میں نہیں تھا۔ آج کا مسلمان تو الحمد شریف کرتا ہے تو ایک ساتھ کے ساتھ جو پڑھتا ہے اور کیا پڑھتا ہو بھی پتہ نہیں۔ حالانکہ نماز میں الحمد شریف بہت اطمینان سے پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت بہت اطمینان سے کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کھڑی ہونے کے وقت میں بھی دیکھتا ہے کتنے منٹ ہوئے، اور جب نماز ہوتی پھر دیکھتا ہے یار امام صاحب نے کتنے منٹ لیے، ایسا آرام آرام۔ نماز حضور والے نماز سیکھنا ہے۔ تبلیغ میں یہ کہا جائے تبلیغ میں نکل کر اپنی نماز کو نبی والی نماز بناؤ، سیکھو، بھاگو دوڑ نہیں۔ ٹھیک ہے جج بھی کرنا ہے، تعلیم بھی کرنی ہے، لیکن نماز بھی صحیح سیکھنی ہے۔ فارغ وقت میں نماز کو سیکھو۔ نماز میں 5 بھائی ہے، 5 یہ ہونے چاہیے نماز تو 2 نماز صحیح ہوگی۔ کلمے والا یقین، پہلا یقین اللہ کا، ہاں مسائل والی شکل، نبی نے کیسے نماز پڑھی ہے وہ سیکھنا ہے کہ میرے نبی نے تکبیر تحریمہ کیسے کہی، ہاتھ کیسے اٹھائے، باندھے کیسے، اور قیام آپ نے کیسے فرمایا۔ ہاں سب معلوم کرنا ہوگا،
سب سیکھنا ہوگا. اس لیے تبلیغ میں تیسرا نمبر علم ہے. جہالت کے ساتھ نہیں نماز پڑھنی چاہیے, جہالت کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے, جہالت کے ساتھ بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کا علم سیکھنا ہوگا. نماز کو صحیح, زکات کو علم کی روشنی میں کہ مجھے زکات دینی تو کیسے دینی, اور جس کو میں زکات دے رہا ہوں اس کے بارے میں میرے دل میں کیا ہونا چاہیے. حج ادا کرو تو حج ادا کرنے سے پہلے حج کو سیکھو. روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, روزہ اللہ کا حکم ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. کیسے روزہ رکھنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے. تیسرا نمبر علم ہے. لباس سلانے سے پہلے علم حاصل کرو, مجھے لباس کیسا سلانا چاہیے اور مجھے لباس کیسا پہننا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ہے جو آدمی اپنی ذات اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. نبی کا فرمان ہے ما تحت القعبین فهو فی النار, کہ جو اپنی ٹخنوں سے نیچے اپنی ازار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. قومی لباس حضور کی سنت کے خلاف ہوگا. تیرا قومی لباس مجھے نہیں بچائے گا. تیرا لباس تیرے نبی والی سنت کا لباس تیرے پاس ہوگا. یہ لباس تجھے اللہ کا محبوب بنائے گا. یہ سیکھنا ہوگا. تو جو بال کٹائے گا وہ بال خدا کا منظور نہیں ہوں گے. تیرے بال تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہوں گے, وہ بال اللہ کے قبول ہوں گے اور اللہ اپنی محبت تجھے دے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, پیارے نبی ان سب سے کہہ دیجیے اگر یہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں. کس کی پیروی کریں بولو, ارے بولو, اللہ کے نبی کی. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کبھی تمہارے بچے کو پوچھتے ہو بیٹا تو جو لباس پہنتا ہے وہ لباس کون سا لباس ہے؟ تیری نبی والے لباس ہیں یا تیرے نبی کے دشمنوں کے لباس میں پہنے رکھے ہیں؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو اللہ کی نگاہ پہ گر جائے گا. حجامت بناؤ تو حجامت کی لائن کے دین سیکھو. وہ نہیں کہ حجام کے پاس جا کے کیسے کرنا چاہے کر لے. تیسرا نمبر تمہارے بچوں کو تم نے مولوی بنا اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا, لیکن آپ پر علم سیکھنا جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ فرض ادا نہیں ہوگا, آپ کو سیکھنا پڑے گا. تمہارے گھر میں پانی ہے اور تم پانی میں بغیر مرو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تمہارے گھر میں عالم دین ہے, آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر اپنا دین سیکھتے. اس بچے سے کہتے بیٹا تمہیں اللہ نے علم دیا ہے, تم ہماری دکان پر آؤ اور دیکھو ہمارے کاروبار میں کون سی ہماری غلطیاں ہیں, درست کر دو ہمیں. اس کے ساتھ وہ پڑھائیں گے بھی. B.Com کر کے آئے تو اب اپنی دکان کے ساتھ آتے حساب کتاب کے لیے مجھے ضرورت ہے اس کی, کیوں کہتا ہے. اور مولوی بن کے آئے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری غفلتیں ہیں. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو پاپا ہو گیا. بھائی تم فوٹو تو نہیں لے رہے, ارے تیرے دل میں رہتا نہیں کر یار. یہ تو خود اس میں جان نہیں ہے. اس سے ریکارڈنگ کر دی, اس کو لے کے بیٹھے سنیں گے تو کیا ہوگا. ہمیں اتنا 50 کلو کا 70 کلو کا بیٹھا ہوں اور میری بات جان سے نہیں سنی جاتی, تو یہ
بغیر جان کا، بغیر جاندار جو آپ بولے گا اندر تو کون سے آئے گا؟ دھیان کے ساتھ آدمی سنے، ہاں، اور محتاج بن کر سنے، اور اللہ کے بارگاہ کا سائل بن کر سنے، سنتے سنتے اللہ سے کہے اے اللہ میرے دل محتاج ہے، ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا، پھیکا چمن تیرا مٹایا خود ہم نے اس چمن کو باغباں ہو گیا۔ مسلمان نے اپنے گھر سے اسلام کو دھکے دیے ہیں، ہمارے گھروں سے نبی کے طریقے کس نے نکالے؟ ہم نے نکالے ہیں، ہم نے دھکے دیے ہیں، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر۔ باغباں جو ہے وہی میرے دوست اپنے باغ کے درختوں کو کاٹے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ مسجدوں کو مسلمان نے اجاڑا ہے، دشمن نے نہیں اجاڑا۔ آپ اپنے مسجد کو دیکھیے، اپنے محلے کو دیکھیے، مسجد وار جماعت کیوں بنائی جاتی ہے؟ مسجد وار جماعت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ مسجد وار جماعت اپنے محلے سے متعلق جتنے گھر ہیں ایک ایک گھر کا سروے کرے، اور ایک ایک گھر میں مسلمان کتنے ہیں بالغ، ان کی نماز کا کیا حال ہے، ایک ایک کو مسجد میں نماز کے لیے جانے کی محنت کرے۔ یہ بھی اعلان کے معنی میں نے سن تو لیا کہ ہر مسجد سے ایک جماعت نہیں نکالنی، ہر مسجد کے ہر گھر سے ایک آدمی نکالنا ہے۔ جب ہر گھر سے آدمی نکلیں تو دین کیسے آئے گا ان میں؟ اور جب دین نہیں آئے گا دین کا ماحول کیسے بنے گا؟ یہ 5-50 منٹ تو چلا لگا کر آ جائیں تو ماحول بن جائے گا۔ ایک ایک فرق پل کی محنت میں، ایک ایک فرق کو مل کر اللہ کی راہ میں نکالنے کی فکر کرنا۔ جب آدمی نیت ارادے کے ساتھ محنت کرتا ہے کہ اللہ اس کو کرے گا، اور اللہ سے اچھا گمان کر کے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں۔ مسجد وار جماعت کو بیٹھنا اس لیے کہ ہمارے محلے کے ایک ایک گھر میں اللہ کا دین زندہ کیسے ہو، اور ایک ایک مسلمان کی جان مال اللہ کے دین کا کیسے لگے، ہر گھر میں تعلیم زندہ کیسے ہو، ہر گھر میں 5 وقت کی نماز کا فریضہ زندہ کیسے ہو، ہر گھر میں دین کے سیکھنے کا ماحول کیسے زندہ ہو۔ اس کے لیے میں دوستو اللہ کے نیک بندوں ہمارے بزرگوں نے جو کہا نا، گھر گھر جا کے فرد فرد کی ملاقات کرو، ہر گھر میں جاؤ۔ یہ ذرا مجاہدے کی بات طبیعت چلتی رہی ہے، ہاں ضائع کرنے کی ملاقاتیں کہاں؟ ہوٹلوں پر، ہوٹلوں پہ نہیں، گھر پہ، اور اس میں اس کے گھر پر رہنے کا جو وقت ہو اس وقت جاؤ اور اس کے پاس بیٹھو اور اس کے سامنے خوشامد کرو۔ گشت کے معنی میرے دوستوں چکر لگانے کے معنی نہیں ہے، باتیں کر کے آ جانا، بلکہ مسلمان کے سامنے اللہ کے لیے اتنی خوشامد کرنا کہ جس خوشامد کے ذریعے اس کا دل پسٹ جائے اور وہ تمہاری باتیں لگ کر کہہ دے۔ حضرت مہنگا ہونا کرتے تھے، گشت کو سیکھنا ہو تو گدا کرنے سے سیکھو۔ گدا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہیں نا گھروں پر آ کر، ان سے سیکھو فرمایا۔ وہ مانگتا ہے دے دے، اور جو کرے ایسے تو غصے کا تو غصہ نہیں کرتا اور وہ جاتا بھی نہیں، اور ارے دے دے، جاتا ہی نہیں جاتا۔ ارے اللہ تیرے بچوں کو خوش رکھ، دے دے، یہاں تک کہ تمہارے پیروں پر جائے دے دے، تو پھر آپ جب یہ پیار ڈال کے دے دیتے کہ لے جا۔ ایسی خوشامد کرو مسلمان کے گھر جا کر کہ تمہاری خوشامد کرنے پر اسے رحم ہے اور تم پر رحم کھا کر مزید نہ آ جائے۔ تقریر کرنے کا نام کچھ نہیں ہے، مسلمان کے سامنے خوشامد کرنا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، روز آج کل سے آدمی سوچے کہ میرا یہ بھائی اگر نماز چھوڑ کے سال میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا؟
نکالو جتنا اللہ زیادہ وقت ہے. آج دنیا کے ہر آدمی اپنی محنت میں گھر گھر جاتا ہے کہ تمہارے الیکشن آ جائے تو کیا کرتے ہیں گھر گھر پر ایک کو یاد رکھنا، ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ کہے گا. اس کو اپنی کرسی چاہیے اتنے میں، اور تمہیں جنت چاہیے تو جنت کے لیے مسلمان کی بار بار جا کے محنت کرو گے، خوش ہو تو اللہ خوش ہوگا. ابھی ہمارے یہاں اپنے بڑوں کی بات مان کر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. گھر گھر کی ملاقات میں بہت کمزوری ہے، پابندی نہیں ہے، اور ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے اور وہ ملتا نہیں ہے. جی ہاں، شام کے وقت میں جاتے ہیں کشتوں میں، تو شام کے وقت میں تو عمومی کشت کا وقت بھی شام کا وقت ہے، تو دو دن تو عمومی کشت کے گئے، 2 دن ہی جاؤ گے آپ گھر گھر کی ملاقات میں، وہ تو گشت میں جانا ہے آپ کو. مشورے کا دن گیا اور ہفتہ واری چلے جمعہ گئی، 4 دن بھی چلے گئے، گھر گھر کی ملاقات ملا کیا؟ گھر گھر کی ملاقات کے لیے تمہارا بھائی گھر میں کب ملتا ہے وہ سوچو پہلے، اور پھر اس وقت اپنا وقت لگا کر ان کے پاس جاؤ. گئے تھے ملے تو نہ ملا، ایسے وقت میں گئے تو کہاں سے ملے گا وہ؟ ہمارے شادی ہم گئے تھے کہ ملے تھے، پر وہ نہ ملنے کے وقت تم گئے تو کیسے ملے گا وہ؟ ایک مرتبہ میں جماعت میں گیا ہمارے انڈیا میں ناگپور، پہلے شروع میں ہماری جماعت میں، تو ناگپور میں ہم نے تشکیلیں کی تو کچھ لوگ تیار ہوئے، تو دوسرے دن وصولی کی جانا تھا، تو وہاں کا جو رہبر میرے ساتھ چلے اور کہ بھائی سائیکل میں کتنی جانا ہوگا، دور دور جانا ہے. تو اس نے سائیکل کی، میں نے بھی سائیکل کی اور چلے. اس کے گھر گئے، بھائی ابراہیم، تو اندر سے آیا، بھائی ابراہیم تو نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، کہاں ملیں گے؟ اسے بہت پوچھا کہاں ملیں گے؟ ابھی یہ گئے ہیں ہوٹل پر، جو ہوٹل بھی بتا دیجیے، چلو ہوٹل پہ جائیں گے. ہوٹل پہ گئے، ہوٹل پہ ان کے دوست بتائے، میں نے کہا کہ بھائی ابھی یہیں تھے، فلاں جگہ گئے کہ چلو وہاں چلیں. اس کی وصولی نہیں، وہاں تک چھوڑا نہیں. ہم تو وجہ وہ نہیں ملا، کیا نہیں ملا؟ تو گیا ہی نہیں برابر. وصولی کرنا ہمارے فرماتے تھے کہ آدمی کی زبان 200 گرام کی ہے، اس 200 گرام کی زبان کو ہلانے کے لیے 1 گھنٹہ طے کرنی پڑتی ہے کہ وہ زبان انشاءاللہ میں جاؤں گا. اتنا کہنے کے لیے کتنا 1 گھنٹہ بات کرتا ہے. تو کہ یہ 100 کلو کا جسم کو حرکت میں لانے کتنی محنت کرنی پڑے گی. سوچنے کی بات ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنی محنت کے رخ کو صحیح کریں اور اپنی نہیں کرو. یہ گھر گھر کی ملاقات ہماری اپنی ایمان کے لیے ہے. ایک مالدار کے گھر پر تم جاؤ گے اپنے بھائی کے پاس اور ان سے بات کرو گے، ان سے کہو گے کہ بھائی یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو ایک دن چھوٹ جائے گی، آخرت ہمیشہ زندگی ہے. تو یہ دنیا تمہارے اندر سے نکلے گی، تمہارے ایمان میں طاقت پہنچ پیدا ہوگی، اور مالداروں کے مال کا تعصب تمہارے دل سے نکلے گا. ہمارے بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم ان کو بھائی تم حاجی صاحب کہتے ہو، معاف کرنا ہماری زبان پر بھائی چڑھا ہوا ہے، ایسا میں تو ہمارے حاجی صاحب کو بھائی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا بھائی کہتے تھے ان کو، بھائی بزرگ، تو ہماری زبان پر بھائی چڑھا ہوا ہے. تو حاجی عبدالوہاب مرحوم جو تھے وہ ہم کو کہتے تھے، کیا بات کرنی چاہیے، ہاں یوں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کے دلوں میں دنیا کا تاثر ہے. مال والوں کے پاس دنیا کا مال کا تاثر ہے کہ میرے پاس مال نہیں رہے گا کیا ہوگا.
ڈیزل والوں کے دنوں میں ڈیزل کا تاثر ہے کہ ہمارا ڈیزل ختم ہو جائے گا، ہمارے آدمی کا کیا ہوگا. حکومت والوں کے اندر ان کی حکومت کا تاثر ہے. ہاں، جب تک یہ ان چیزوں کا تاثر نہیں نکلے گا وہاں تک ایمان نہیں بنے گا. اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اصل اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمارا ہے، اس کے وہ ہمارے ساتھ ہمارا سب کام بنے گا. اگر اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. لیکن اس کے لیے وقت لگانے میں زیادتی کرنی پڑے گی، زیادہ وقت کرنا پڑے گا اور بار بار لگانا پڑے گا. حضرت ایسا فرما کرتے تھے، میں تمہیں نہیں کہتا ہوں 4 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان سیکھنے نکلو. اگر 4 مہینے میں ایمان سیکھ لو تو آ جائیے ہو، اگر 4 مہینے میں ایمان نہیں سیکھے تو اور بڑھاؤ، یہاں تک ایمان سیکھ کے آؤ گھر میں نماز سیکھ کے آؤ. ایسی نماز میں بن جائے کہ جس نماز پر اتنا یقین ہو کہ میرے پاس نماز ہے، میں میرے اللہ کو نماز پڑھ کے کہوں گا، میرا اللہ میرا کام بنا دے گا. میرے تمہاری جیب میں ہوتے ہیں نا 2-5 ہزار روپے، کیوں کہتے ہو؟ صحابہ یہ نہیں کہتے میرا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہے. ابھی تک ہماری طرف یہ نہیں آیا ہے. سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، 7 مہینے کتنی مدد لگا ہے، لیکن ابھی اللہ کا نام نہیں آیا. اللہ کرے گا، اللہ دے گا. ہاں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور مسائل آئے تو اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف آیا ہے، اللہ سے کہیں گے. ہاں، اور صحابہ کیا، ایک اللہ ہی اللہ اور کچھ نہیں. اس کو سیکھنے کے لیے بار بار 4 مہینے جانا پڑے گا. ہاں، حضرت جی فرماتے تھے اب تو مسلمان سے ہر سال 4 مہینے مانگو دین کی محنت کے لیے، تاکہ اس کا ایمان بنے، اس کی زندگی دین پر آئے اور یہ اللہ کے دین کو اپنا مقصد زندگی بنائے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، چاہے میری زندگی ختم ہو جائے. اس بنیاد پر آئی ہے. ہماری تو تشکیل کرنی پڑتی ہے. دکان پر جائیں گے کوئی تشکیل کرنے نہیں آتا، دکان کی ذمہ داری سمجھتا ہے، دکان میری ہے اور مجھے کرنی ہے، دین میرا ہے، سب کا ہے. ہماری تشکیل کرنے کی عادت پڑتا ہے. حالانکہ ہمیں اللہ نے اپنی راہ میں نکلنے کے لیے 4 مہینے کی توفیق دی اور ہم کام کو سمجھے. اب ہمیں تو دوسروں کی تشکیل کرنی ہے اور ہماری خود کی تشکیل کو خود کو کرنی ہے. حضرت معاویہ فرماتے تھے جسے اپنی تشکیل کرنا آ گیا اسے تبلیغ آ گئی. ہمارے یہاں تشکیل ہوتی ہے، لوگوں کے گھر گھر جا کے جب تشکیل ہوتی ہے اور تشکیل ہونے کے بعد پھر امیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی امیر نہیں ہے. تمہاری مسجدوں میں بھی امیر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی جماعتیں رک جاتی ہوگی اور تم بھی تشکیل نہیں کرتے ہو، لے کے جائے گا کون؟ تشکیل کرنے سے پہلے مسجد جماعت پوچھے لے کے کون جائے گا؟ اب چلے کے کوئی جانے والا تو اس کی تشکیل بہت ہو جاتی ہے. تو یہ مسجد میں جماعت جو ہے، جب جماعت کا امیر نہیں ہوتا تو طلاق کر نکلتی ہے. حالانکہ جماعت کا امیر ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا امیر ہمیں ہم کو جانا چاہیے، موقع ہے، تقاضا ہے نا. وہ اپنے کو بھی بھول جاتے ہیں اور امیر کو طلاق کر نکلتے ہیں. کچھ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، اور پھر کہ امیر تو نہیں ہوتا تیار، تو چلو کیا کریں گے؟ مسجد میں جماعت کو بیٹھنا چاہیے، امیر نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو تیار ہونا چاہیے، ان کا تقاضا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بھائی میرے عزیزو، ہمارے بزرگوں کی جو منشا ہوئی ہے، ہمارا ہر ساتھی اس کی جان اور مال اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے دین کے تقاضوں کو یہ لگانے والا بن جائے.
اور ایک ایک فرد امت کو محنت کا میدان بنائے. ایک ایک کو. ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. جتنے بڑے بڑے گناہ ہم گناہ سمجھتے ہیں, چوری ہو ڈکیتی اور جتنے حرام کاریاں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں, بڑے گناہ سمجھتے ہیں, ان تمام بڑے گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اب آپ سوچئے اپنی مسجد کے اطراف میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں, ہر گھر میں 2 بالغ مرد کو سوچئے اور اس اعتبار سے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد سوچئے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہماری مسجد تو 30% نمازی ہیں, 70% نمازی ہیں, اس کی معنی 70% اللہ کے باغی ہیں. ہاں 70%. میرے بھائیوں, محنت کی ترتیب کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. قربانی والے پیش کرو, قربانی والی میرے دوست بھائی بندے کی محنت کو زندہ کرو, اور ایک ایک فرد امت کی نیت کر کے کرو کہ ایک ایک فرد امت اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر زندگی گزارے. کرنے والے اللہ ہیں. حضرت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا کام اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو کہ اللہ کرے گا, امت سے بھی گمان اچھا رکھو. جن لوگوں پر جا کر تم محنت کر رہے ہو ان کے بارے میں کبھی بدگمانی مت کرے تو نہیں جائے گا نا, اللہ ہی سے توفیق دے گا. اچھا گمان, ایمان والے کی دل میں احترام ہو, مسلمان ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے. ہاں, ایک کلمہ پڑھنے والے کی مثال قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی قیمت ہے کہ ایک کلمے والا زمین پر باقی رہے گا تو اللہ پورے دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کے لیے. وہ کسوا کلمہ ہے. جبریل والا اگر جبریل کا پہنچوں کے پاس ہے, کلمہ ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, اس کے پاس جانا, ادب, اس کا احترام رکھنا اور خوشامد کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ہم بات کریں. ہاں, اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ اسے توفیق دے گا. اچھا گمان, اللہ سے بھی اچھا گمان اور امت کے ایک ایک فرد سے بھی اچھا گمان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا گمان. تبلیغ کا کام مستقل سے چلے گا. اچھا گمان, اللہ سے اچھا گمان رکھے. اللہ بڑی قدرت والا ہے, اللہ دلوں کو پھیرے گا, اللہ توفیق دے گا. لیکن یہ آئے گا محنت سے, اندر بولنے سے نہیں آئے گا, محنت سے آئے گا. اس لیے بھائیو طے کرو, اس محنت کو صحیح سیکھنا بھی ہے, کرنا بھی ہے, اور اپنے لیے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان دے دے, اور اللہ ہمیں وہ نماز جو اللہ کے نبی چاہتے وہ نماز پڑھنا دے دے, اور ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی ابدی والی زندگی ہمیں گزارنے والے بن جائیں, اور ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. اس کے لیے جینا ہے, جینا بھی اس کے لیے, مرنا اس کے لیے, اور سب کچھ اولاد بھی اسی کے لیے ہے, اللہ کے دین کے لیے. یہ آئے گا محنت سے میرے بھائیو. بار بار 4 مہینے لگاؤ, ہر سال لگاؤ, اور اس نیت سے لگاؤ کہ اللہ ہمیں تیرے نبی والی محنت سکھا دے, سمجھا دے. اس محنت کے لیے جن صفات کی ضرورت ہو صفات ہمیں دے دے. یہ 6 صفات جو تیرے بندے بتا رہے ہیں ہمیں اس کی حقیقت دے دے. کلمے کی حقیقت, نماز کی حقیقت, علم و ذکر کی حقیقت, اخلاق کی حقیقت. مسلمان کے ساتھ رہنا سیکھنا مجھے آ جائے. مسلمان کے ساتھ رہنے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا دیں.
اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ تو مجھے میں اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے. نبی کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے تو چھوٹا، اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر جھگڑے نہیں ہوں گے مسجد جماعت میں. ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے. میں تو پرانا ہوں، اس سے تو یہ گیا. اپنی نفی کرنا، اپنی محنت کی نفی کرنا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، میں نے جو کیا ہے وہ بھی تیری محنت سے دین کی محنت کو بگاڑا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے صحیح کرنا سکھا دے. چھوٹا بننا، گھر میں بھی چھوٹے بن کے رہو گے نا سب آخرت جڑ جائیں گے. گھر میں جو چھوٹا بچہ اس سے سب محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے. مارو روئے گا بھی تمہارے گود میں آگے بیٹھے گا. وہ اپنے کو اس تو چھوٹا ہو بڑے ہیں مجھے مارا کہ ہو، ہر ایک محبت کرتا ہے اس سے. تو ہم اپنے محلے میں اپنے ساتھوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے تو ہم سے ہر ایک محبت کرے گا. اس کے لیے میرے بھائیوں اندر سے بڑائی نکالنے کے لیے سلام ہے. ہر مسلمان کو سلام کرو، ہر مسلمان کو. تمہارا نوکر اس کو بھی سلام کرو، محلے کا ہر مسلمان اس کو سلام کرو، السلام علیکم. تو انشاءاللہ تمہارے اندر سلام کے ذریعے میرے دوستوں محبت آئے گی. حدیث میں ہے لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو. اللہ کے لیے محبت کرنا ہر مسلمان سے. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل بتاؤں کہ جس عمل کو تم کرو گے تو تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ. گھر میں جاؤ السلام علیکم، سب کو سلام کرو، بچوں کو بیوی کو، باہر نکلو السلام علیکم. ہم ایسا کہا کرتے تھے یہ مسلمان گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا شروع کر دے اور اللہ کا نام لے گھر میں داخل کرنا شروع ہو جائے اور نکلتے اللہ کا نام لے کر نکلے تو اللہ اس کے گھر میں برکت کے دہانے کھول دے گا. لیکن سلام کا رواج نہیں ہے، مولوی صاحب کو کرے گا باقی نہیں. ہر مسلمان کو میں نے 2005 میں ایک حدیث دیکھی کہ جو آدمی دن بھر میں 20 مسلمانوں کو سلام کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. سلام ہی نہیں ہے. اپنے محلے والوں کو سلام نہیں کرتا آدمی. جو مسلمان روزانہ محلے میں گھر سے ہم نکلتے ہیں اور اپنے دکان پر جاتے ہیں، روزہ ہمیں راستے میں ملتا ہے، اپنے محلے کا ہے، لیکن ہم سلام نہیں کرتے، وہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں. اگر ہم کو سلام کرے ہفتے میں 6 دن سلام کریں اور ہمارا سلام کو جواب دے گا تو جب 7 دن گشت کرنے جاؤ گے نا تو وہ نہیں کہے کہتا نہیں ہے، وہ دیکھ کر چاہتا ہے حاجی صاحب ہے روزہ مجھے سلام کرتے ہیں، ہاں 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 آ جاؤ. اور اس کو کبھی سلامی نہیں کیوں پہچان دو کیا تو آگے جاؤ. محبت پیدا ہوگی. ہاں محبت سے جینا سیکھو، سلام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو ایک صحابی میں نام بھولا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ نے پہلا جو مدینہ منورہ میں آپ نے ہم کو جو پہلی بات کہی وہ یہی کہی ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھانے کو نہیں کہا، کھلانے کو کہا. واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. ایھا الناس وصلوا والناس نیام، اور جب لوگ رات کو سوئے ہوں ایسے وقت میں اٹھ کے خدا کے سامنے نماز پڑھو.
تہجد پڑھو، ادخلوا الجنت بسلام، سلام تمہیں کیجیے کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. کرو گے؟ اور اس کو سیکھنے کے لیے بار بار چاہنے جاؤ گے؟ تشکیل کیے بغیر اپنے آپ جاؤ گے یا تشکیل کراؤ گے؟ ہاں، اجتماع ہو رہا ہے کہ مانے تمہیں جانے کے لیے ہو رہا ہے، خود بھی جانا اور ایک ایک گھر سے ایک ایک آدمی کو نکالنا ہے. ہاں، اپنی دکانوں میں تمہارے جو مسلمان خادم میں نوکر ہیں ان کو بھی لے کے بیٹھو اور بیٹھ کے ان کو سمجھاؤ کہ تم میں سے کسی ایک کی ترتیب بننی چاہیے. اجتماع سے ہمارے یہاں سے لہذا کون جائے گا؟ مشورے طے کریں گے. ہاں، ایک ایک گھر سے طے کرو کہ انشاءاللہ اجتماع سے ایک ایک گھر سے ایک فرد کم سے کم انشاءاللہ نکالیں گے اور اپنی مسجدوں سے جماعتیں تیار کریں گے اور خود لے کر جائیں گے. یہ نہیں میرا تو چلا لگ گیا، تقاضا ہے یار. اگر تو لے کے جائے گا اور یہ 10 آدمی تیری محنت سے تیار ہو گئے تو تیری تو ایک بہت بڑی کمائی ہو گئی. تو دنیا سے جائے گا اور تیری محنت پہ ایک اور تیار ہوئے، یہ اللہ کے ہمیں نکلتے رہیں گے، جماعتیں بنائیں گے اور جماعتیں لے کر جائیں گے، یہ تیرے نام اعلان میں جمع ہوگا. تو سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب سے خود جائیں گے. کون کون اجتماع سے سامنے لگائے گا اپنی فکر سے؟ نہیں اور ذرا اونچے ہاتھ کرو. اور کون تم میں سے اجتماع سے اپنے ساتھ اپنی مسجد کی 4 مہینے کی جماعت بنائے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ہاں، تمہارے دل میں 3 کام ہیں. سچا ارادہ کر، انشاءاللہ کہ چھوٹنا نہیں. انشاءاللہ کرنے کا حکم تو ہے، لیکن کسی کام کو طے کرنے کے بعد، فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کرنے کا حکم ہے. اگر اللہ چاہے گا جاؤں گا، ایسا نہیں. میں جاؤں گا انشاءاللہ.